الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک دوست نے میسج کیا ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے کہ جو صرف ایک رات کا وظیفہ ہو اور آسان وظیفہ ہو۔ تو میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو وظیفہ دوست پوچھ رہے ہیں خصوصاً اس کو جائز کام کے لیے استعمال کریں کہ ناجائز کے لیے بالکل نہ کریں۔ اور یہ وظیفہ دوست شادی کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ پسند کی شادی ہے اور نہیں ہو رہی، رکاوٹیں ہیں کافی اس میں۔ تو دوستوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے شرائط پر غور کریں کہ آج کے وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ ہر وقت باوضو رہنا ہے۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ درود پاک پڑھتے رہنا ہے۔ کوشش فرمائیں کہ ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز پھر اس کا کرشمہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جائز کام کے لیے کریں، مثال کے طور پر میاں بیوی کے اندر محبت نہیں ہے، میاں محبت نہیں کرتا یا بیوی محبت نہیں کرتی، یا گھروں کے اندر ناچاکیاں ہیں، یا پسند کی شادی کے لیے کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں، یا پھر کوئی ایسا جائز معاملہ ہے جس کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں بے شک کر سکتے ہیں۔ اور یہ دوستوں کی فرمائش پر یہ وظیفہ میں بتا رہا ہوں۔ میں آج کسی خاص جگہ پہ مہمان بنا بیٹھا تھا اور دوستوں کا میسج آیا تو میں نے کہا اس کا جواب دے دیا جائے، اور جواب بھی ویڈیو کی صورت میں دے دیا جائے تاکہ دوستوں تک بھی یہ پیغام پہنچ جائے۔ ہاں، کوئی جائز کام کے لیے کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ 10 رمضان کی رات یہ وظیفہ کرنا، اور صرف ایک رات کا وظیفہ ہے، صرف ایک رات کا۔ 10 رمضان المبارک کی رات یہ وظیفہ کرنا، اور کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں، اور یہ وظیفہ رات کے وقت کرنا، چونکہ صرف ایک رات کا وظیفہ ہے تو کرنا بھی رات کے وقت ہی ہے۔ بے شک نماز عشاء تراویح پڑھ کر اس کو کریں۔ 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں۔ نفل حاجات اس طریقے سے پڑھنے ہیں کہ پہلی رکعت کے اندر 11 مرتبہ سورۃ اخلاص، اور دوسری رکعت کے اندر بھی اسی طرح 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ یعنی پہلی رکعت کے اندر سبحانک اللہم پڑھ کر پھر الحمد شریف کے بعد سورۃ اخلاص 11 مرتبہ، رکوع سجود کرنے کے بعد دوسری رکعت میں پہلے سورۃ فاتحہ، پھر اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر جب سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے بعد اب اپنے اعداد اور جس کے ساتھ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ وہ شخص میرے پاس آ جائے، یہ حقیقت ہے کہ یہ ایک ایسا وظیفہ میں بتا رہا ہوں کہ جس کے لیے آپ کریں گے وہ آپ کے بنا رہنا پسند نہیں کرے گا، لیکن کریں جائز کام کے لیے، ناجائز کے لیے بالکل نہ کریں۔ تو اس کے نام کے اعداد اور اپنے نام کے اعداد نکال کر ان اعداد کے مطابق سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ اخلاص پڑھ لیں تعداد کے مطابق، نام کے اعداد کے مطابق، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز یہ صرف ایک رات کا وظیفہ ہے، صرف ایک رات کا۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں اگر وہ آپ کے بنا رہ جائے تو پھر کہنا انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔